میرے عزیزو، آج ہم دنیا کے اوپر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں. ہم دنیا کے چپے چپے کے مسلمان پر نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے. آج پوری دنیا کا مسلمان ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے. آج پوری دنیا کا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان کے اوپر ظلم و استبداد کی طاقتیں اور مذہب اسلام کے دشمن یلغار کر رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ مسلمان جو ایک وقت بلند ترین قوم ہوا کرتا تھا، پوری دنیا کے اندر مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی ایک کامیاب ترین، امانت دار، سب سے بہتر قوم سمجھی جاتی تھی، آج یہ ذلیل کیوں ہے؟ تو ہم جب قرآن کا رخ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دیکھو، یہ جو ہمارے اوپر مصائب، پریشانیاں، طرح طرح کے ناپاک مکر و فریب، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ خود ہم ہیں. قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. روئے زمین کے اوپر ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یہ جو فساد برپا ہے، یہ جو ظلم و زیادتی برپا ہے، ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری کرنی کا پھل ہے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی بسر کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرسکون زندگی بسر کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کامرانی ہمارے قدموں کو چومے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سکون ہم مسلم قوم کو ملے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی فکروں کو بدلیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے فکر و خیالات کو بدلیں. اگر ہم مغرب کی فکر کو اپنائیں گے، اگر ہم مغرب کی سوچ کو اپنائیں گے، اگر ہم انگریزوں کے طریقے کو اپنائیں گے، اگر ہم غیروں کے دشمنان اسلام کے طریقوں کو اپنائیں گے، میرے عزیزوں، قرآن کہتا ہے تم کامیاب نہیں ہوگے. اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں گے تو میرے دوستو، ہماری یہ سوچ بنے گی، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، ہماری یہ کڑن بنے گی کہ ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس مال ہو. ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس دولت ہو. کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس اعلیٰ رتبہ ہو. کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس عالیشان بنگلہ ہو. کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس عالیشان گاڑیاں ہوں. قرآن کہتا ہے یہ سب کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں. کامیابی ان چیزوں کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہے. کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ناکام کرتا ہے. قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے عالیشان بنگلے، دنیا کی یہ نوکریاں، دنیا کے یہ رتبے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے.
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر ہم ایک بہتر زندگی، ایک کامیاب ترین زندگی، ایک خوشحال زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، کیسے ہم کو حاصل ہوگی؟ تو قرآن صرف ایمان پر اکتفا نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ قرآن کہتا ہے اے انسان، اے بنی آدم، اے امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سنو، من عمل صالحا، جس نے اعمال صالحہ کیا، جس نے اچھے عمل کیے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ تعالی فرماتا ہے ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ اما دیکھو ذرا، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری آشائش کی چیزیں مرحمت کی ہیں، بہترین بنگلہ ہے، بہترین گاڑی ہے، اور ان کے پاس جو وہ چاہیں خرید لیں، جو چاہیں حاصل کر لیں، سب کچھ ہے، نرم نرم گدوں کے اوپر آرام کرتے ہیں، عالیشان بنگلے کے اندر، پر فریب ایسیوں کے اندر آرام کرتے ہیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں آتا ہے، ان کو آرام نہیں ملتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں آپ دیکھیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان کو درخت کے سائے کے نیچے آرام دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہروں کے کناروں پر آرام دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے چٹائی پر آرام دے دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما ہیں۔ آپ علیہ السلام عمر کو دیکھ کر کے کروٹ بدلتے ہیں، جب کروٹ بدلتے ہیں تو عمر کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بے قرار ہو اٹھے، حضرت عمر بے چین ہو اٹھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، کیسر و کسرا عالی شان محل کے اندر موٹے موٹے گدوں کے اوپر آرام کریں، سکون حاصل کریں، اور آپ وہ رسول ہیں جن کا سفر ہو تو عرش پر ہو، اور جب سفر پہ جائیں تو اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش آپ کے قدموں کے نیچے ہو۔ میرے عزیزوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ وہ عالی ذات ہے کہ اگر آپ کو اللہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو نہ بناتا، آسمان کو نہ بناتا، چاند کو نہ بناتا، سورج کو نہ بناتا، چرندوں کو نہ بناتا، پرندوں کو نہ بناتا۔ الغرض کم و بیش 1.25 لاکھ جو اللہ تعالیٰ نے یہ 18,000 اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کسی کو نہ پیدا کرتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے نقش سے، ہمارے نبی کے عکس سے، ہمارے نبی کے نور سے نکال کر کے یہ ساری کی ساری کائنات بنا دی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شعر میں یہ بات بیان کرتے ہیں، نبی کی شان کو اجاگر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا،
پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، سوچو یہ ذات ہے ہمارے نبی کی جس کے وسیلے میں کل کائنات بنی، لیکن وہ کہاں ہے؟ چٹائی کے اوپر۔ جب عمر نے یہ پوچھا تو ہمارے نبی نے جواب دیا، اے عمر، یہ کیسر و کسریٰ جو عالیشان محلات کے اندر، یہ کیسر و کسریٰ جو اونچے اونچے موٹے موٹے گدوں پر آرام کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ دنیا ان کے لیے ہے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ملنے والی جنت ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ان کے لیے تو اکارت ہے، وہاں پر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، وقت کی قلت ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب ہماری زندگیوں کے اندر اعمال صالحہ آئے گا، جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے، کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ آج ہم جو ناکام ہیں، آج ہم ہر طرف جو ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کامیاب زندگی، اچھی زندگی، خوشحال زندگی دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے مال و متاع پر منحصر کر رکھی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کامیاب زندگی، خوشحال زندگی، اچھی زندگی ہمیں ملے گی اعمال صالحہ سے، ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے، تو میرے پیارے بھائیوں، کیا مجال ہے یہ دنیا ہم کو تکلیف پہنچا سکے؟ ہم وہی مسلمان قوم، ہم وہی مسلم امت بن سکتے ہیں جو صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین اور ہمارے سلف و صالحین اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کے فرماتا ہے کہ وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا۔ کیا پتہ چلا؟ مسلمان تو ہم ہیں، ایمان والے تو ہم ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان کا ٹمٹما رہا ہے نور، ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ اتنی دیر آپ دو حضرات سے، علماء کرام سے آپ نے توحید پر لب کشائی سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ ایک میں بہت کڑوی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خاص پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، اور آج کے دور میں تو سب پڑھے لکھے ہی ہیں، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے حافظ جی ہوں، چاہے قاری صاحب ہوں، اور چاہے ایک عام جاہل آدمی، سب مفتی بنے ٹہل رہے ہیں۔ کسی کو حق بات اگر بتا دی جائے وہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے تم سے بڑے، جاؤ جاؤ ہم کو معلوم ہے۔ کوئی آج سننا نہیں چاہتا ہے، ہر ایک دوسرے کو سنانا چاہتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ دو لوگ کونے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس انداز میں دین کی بات کرتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں، ان سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن عمل کے میدان میں آ جائیے، ہماری کمی ہے۔ ہم علماء انبیاء کے وارث تھے، لیکن ہم نے صرف علم کو اپنے اندر جذب کیا۔ آج ہم علماء کو، ہم حفاظ کو لوگ دیکھ کر کے شرم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ حافظ قرآن بنانے سے؟ کیا فائدہ عالم دین بنانے سے؟ ان سے بہتر تو ہم ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ہم ادا کر رہے ہیں، سنن و نوافل کی ہم پابندی کر رہے ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے، اکثر مساجد سے یہ غائب ہی رہتے ہیں، اور کبھی کبھار مسجد میں آ بھی گئے تو مشکل سے 4 رکعت 2 رکعت فرض ادا کی، پھر سب سے پہلے اگر نکلنے والے ہیں تو یہ علماء اور حفاظ ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
جاہل جو ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم اس کے لیے شاہراہ ہیں، ہم ان کے لیے مشعل ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ کو اپنے اندر اپنے علم کے مطابق عمل کو پیدا کرنا ہے، عامل بننا ہے۔ وہ علم فائدہ نہیں دے سکتا ہے جس پر عمل نہ ہو۔ اگر عمل نہیں ہے تو وہ تو جہنم میں لے جانے والا علم ہے۔ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، تم کو جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ جب تک آپ جواب نہیں دے دیں گے آپ کے قدم ہل نہیں سکتے ہیں۔ یہ عالم ہے تو ضرورت اس بات کی ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر اعمال صالحہ کو داخل کریں۔ یہ جلسہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصلاح معاشرہ و استقبال رمضان کی نسبت سے ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، انشاءاللہ جمعرات یا جمعے کو رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے۔ دیکھو، رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں اللہ کا نور ٹپکتا ہے، اللہ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنی مغفرت کروا لیں۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو ہم سے اللہ کے حکم ٹوٹے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر آرام فرما ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، آپ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ تنبور بجا بجا کر کے لوگوں کو گانے سنا کر کے، اس کی آواز اچھی تھی، پیسہ کماتا، اس کے ذریعے سے اس کے گھر کا چولہا جلتا۔ بچپن سے لے کر کے جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک اس نے یہی حربہ کیا، کماتا رہا، کھاتا رہا، کماتا رہا، کھاتا رہا۔ آخر میں جب بوڑھا ہو گیا، اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب پھاکے ہونے لگے، نوبت یہ آ گئی، وہ بہت بے بس ہو گیا، جنت البقیع میں گیا۔ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر کے جنت البقیع گیا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گویا ہوا، دعا کرنے لگا۔ یہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، پیٹ کے چکر میں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اے اللہ، میں نے اپنی پوری زندگی تو تیرے حکم کو توڑنے میں لگا دی، اے اللہ میں نے پوری زندگی تو گانے بجانے میں لگا دی، اب میری آواز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے، روٹی کیسے کھاؤں، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ ادھر یہ دعا کر رہا ہے، حضرت عمر اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ندا لگاتے ہیں، اے عمر، میرا ایک بندہ جنت البقیع کے اندر مجھ کو پکار رہا ہے، میرا ایک بندہ جنت البقیع کے اندر مجھ سے اپنی بھوک کی فریاد کر رہا ہے، اے عمر تو جنت البقیع جا اور اس کی حاجت کو پوری کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیدار ہوئے، بیدار ہو کر کے فوراً نہ جوتا پہنا، نہ امامہ باندھا، بغیر چپل، بغیر جوتا، بغیر امامہ، بغیر ٹوپی کے دوڑتے ہاپتے جنت البقیع کی طرف دوڑ گئے۔ اب جب جنت البقیع میں دوڑتے ہوئے گئے، پیروں کی آہٹ اس بڈھے نے سنی۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھا عمر آ رہے ہیں، عمر کا روب اس کے اوپر طاری ہو گیا کہ عمر تو درے لگائیں گے، عمر تو درے لگائیں گے۔ وہ بوڑھا اٹھا اور بھگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میاں، مجھ سے ڈرو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے۔
وہ بڈھا رکا، فوراً اسی جگہ پر گر گیا اور دو لفظ اس کی زبان سے نکلے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، میں نے اپنی مغفرت کا بھی تجھ سے سوال نہیں کیا، میں نے اپنی معافی کا بھی، اپنے گناہوں کے استغفار کا بھی سوال نہ کیا، تو نے مجھ کو ایک امیر المومنین، وہ امیر المومنین جس نے پوری دنیا کے تقریباً چوتھائی حصے میں پورے مذہب اسلام کا ڈنکا بجا دیا، وہ عمر میرے پاس آ گیا تجھ سے صرف رزق کی فریاد کے اوپر، اے اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنا نکلا فوراً اس کی روح پرواز ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تجہیز و تدفین اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، آپ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ ہے، وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور رمضان المبارک کا ایک بھی لمحہ غفلت میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے حکم توڑنے میں نہ گزاریں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔